رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے۔ سیاہ چہرے ہوں جن کے کہیں، میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تمہید میں کچھ شعر پڑھوں، اور اس لیے کہ بھی دو شاعر ہیں اور مجلس سے جو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب قبلہ، جو پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو مومنین باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے اندر آ جائیں، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ دیر تک شعر پڑھوں یا تمہید میں کوئی بات کروں۔ میں 2 یا 3 بند پڑھوں گا، بیتاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ 2 یا 3 بند بیتاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ دیکھیے اس گاؤں کے مومنین پھر ایک مرتبہ اپنے دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جلدی جلدی عزا خانے میں آ رہے ہیں، مگر میں نے دیکھا مجلس کے دوران کچھ نوجوان تھے جو باہر کھڑے ہوئے تھے، اسی گاؤں کے تھے، ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم یہ آپ کے گاؤں کی آخری مجلس ہے اور آپ حضرات اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ میں 2 بند پڑھتا ہوں اور علی جناب بیتاب ہلوری صاحب سے گزارش کروں گا، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پڑھنے سے نہیں ڈر رہا ہوں نہ تھکا ہوا ہوں، مگر وقت نہیں ہے کہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی، پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے۔ سیاہ چہرے ہوں جن کے کہیں پر چھپ جائیں، علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے۔ کون علی کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی، قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پر چھا گیا، لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کے نام زمانے پر چھا گیا، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے، یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے۔ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی، قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی۔ دیکھیے اسی لیے ناظم کو وقت لینا پڑتا ہے، کچھ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ناظم نے وقت بہت لے لیا، اب یہی مجبوری ہے اس قتل گاہ میں کس شاعر کو میں بھیج دوں، یہی مجبوری ہے میری، اسی لیے تھوڑا سا وقت لینا پڑتا ہے کہ تاریخ اور فوراً مجمع آ جائے تو میں پڑھنے کا شوقین نہیں ہوں، میں فوراً شاعر کو آواز دے دوں کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل پہ مرکز اعلان ہے علی، قرآن ابھی تو حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی ہدایت میں آ گیا، دین خدا کا نام زمانے پر چھا گیا، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے، یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے کہ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، بہت زیادہ وقت میں نہیں لے سکتا، گزارش کر رہا ہوں مشہور زمانہ شاعر جناب بیتاب ہلوری صاحب، ان کے فوراً بعد جناب اختر سرسوی صاحب ہوں گے۔ ایک قطعہ صرف سماعت فرمائیں۔ ہر کوئی پرچم عباس اٹھاتا ہے اور اپنے اندر الگ الگ فیلنگ محسوس کرتا ہے۔ میں کیا محسوس کرتا ہوں جب پرچم عباس اٹھاتا ہوں؟ سماعت فرمائیں کہ جب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو، جب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو، بیتاب یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر ہیں۔ جب جب بھی اٹھاتے ہیں عباس کے پرچم کو، بیتاب یہ لگتا ہے ہم ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تو ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے 2 بھائی جنت کے گورنر ہیں۔
एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के 2 भाई जन्नत के गवर्नर हैं। अब यहां से मैं वापस आ रहा हूं कि जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं, और साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों का तो हम सेहरा चढ़ा देते हैं। जमाने वाले, उतने पैसों का तो हम सेहरा चढ़ा देते हैं, उतने पैसों का तो हम सेहरा चढ़ा देते हैं। हमारे अब्बास भाई, अब्बास द टाइगर लिखते हैं, शेर की अलग अलग कैफियत होती है, उस कैफियत के हिसाब से कभी ज़ैगम कहा जाता है, कभी गज़नफ़र कहा जाता है, कभी असद कहा जाता है। अब देखिए, मैंने 2 कैफियत इसमें बयान की है, समाअत फरमाएं। चूँकि ये मजमा और यहाँ पर हमारे जलालपुर के भी लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये कथा यहाँ से शुरू कर दूँ। समाअत फरमाएं। शेर की सिफत, पहले नजरों से वार करता है, पहले नजरों से वार करता है, बाद में खल्फिशार करता है। पहले नजरों से वार करता है, बाद में खल्फिशार करता है। तो गाजी अब्बास ने किया साबित, शेर अकेला शिकार करता। चूँकि मेरे भी पसंदीदा शायर जनाबे अख्तर सिसवी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं भी बहुत गौर से सुनता हूँ, इसलिए मैं इन्हें सुनूंगा। सिर्फ 3 क़ितात और हाजिर करूँगा। समाअत फरमाए, गाजी अब्बास ने किया साबित, शेर अकेला शिकार करता है। अब एक मंजर है जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ, अगर महसूस कर लेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। समाअत फरमाएं। ये मसाइब है, लेकिन इसी में फ़ज़ाइल छुपा हुआ है। हालांकि इसके माहिर हमारे अख्तर भाई हैं, लेकिन ये 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, इस्लाम का कद और भी 2 हाथ बढ़ाया। गाजी ने लबे नहर जो हाथों को कटाया, इस्लाम का कद और भी 2 हाथ बढ़ाया। और यूं छाई थी कुफार पा अब्बास की हैबत, जो छाई थी कुफार पा अब्बास की हैबत। घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास नहीं।
छाई थी, कुफ्फार पा बास की हैबत, घोड़े से गिरे फिर भी कोई पास ना आए। और 4 मिसरे मैं वो पढ़ रहा हूँ, मैं हर जगह हर मजमे में वो नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि मजमा जब नहीं समझता तो दिल टूट जाता है, इसलिए मैं उसी तरह के शेर पढ़ता हूँ। मैं हाजिर कर रहा हूँ वो 4 मिसरे कि अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रंग का बहुत इंतजार है। अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रंग का बहुत इंतजार है, गर हुरमुला मिले न उसे मारिएगा आप, मैं भी वगा करूंगा वो मेरा शिकार। अब्बास जब चले तो ये बेशीर ने कहा, अम्मू मुझे भी रंग का बहुत इंतजार है, गर हुरमुला मिले न उसे मारिएगा आप, मैं भी वगा करूंगा वो मेरा शिकार है।